السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی پیغام میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ علیما وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین جتنے بھی مرد عورتیں ہیں تمام عورتوں کو یہ بیان کر دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر اوڑھ لے۔ وہ اور کیوں اوڑھ لے، اس کی وجہ ہی بیان کیا گیا تاکہ وہ اس پہچان لیا جائے کہ یہ مومن عورتیں ہیں اور ان کے ساتھ نہ کسی طرح کی کوئی تکلیف اور نہ کسی طرح کوئی پریشانی کی جائے۔ وقت یہ تھا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب عورتیں، جب کنیزیں جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو اوباش لڑکے جن کا مزاج بگڑا ہوا تھا، جو ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کرنے کے در پہ ہوتے تھے، وہ مرد، وہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانیاں کرتے تھے اور ان کا مزاج بن گیا تھا کہ اوباش پھیلانا، ننگا ناچ کرنا۔ آج بھی پورے ملک میں جو حجاب پر حجاب پر پابندیاں کیا جا رہا ہے، جو اسکولوں میں، جو کالجوں میں مسلم عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ خاص طور پر ویسے ہی مزاج کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم یہ عورتیں بھی کھلے مہار آئے، ان کی کوئی عزت نہ رہے۔ یاد رکھیے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرمایا کہ تم اپنے عورتوں کو عزت دو، تم ان کو پردہ میں رکھو، جس طرح مسلمانوں میں عورتوں کا پردہ کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح تمام مذہب کے عورتیں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اوباش پنی نہیں کرنے کا۔ کیا کوئی آپ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ کیا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھے، لوگ ان کے ساتھ بے عزت کرے، لوگ ان کی آبرو ریزی کرے؟ کوئی مذہب نہیں، کوئی انسان، اگر انسانیت ہوگی تو کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا میری ماں بہنوں کے ساتھ کوئی دیکھے یا ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے۔ جب ہر شخص کا مزاج یہ ہے، اگر انسانی عقل و شعور ہونے کے باوجود اگر کوئی بے شرم ہے، بے حیا ہے، شراب نوشی کی عادت ہے، زناکاری کی ان کی عادت ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑ کر کے تمام کے تمام انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری ماں بہنیں باعزت رہے، ہماری ماں بہنیں جہاں بھی رہے پردے کے ساتھ جائے، تاکہ انسان میں جو معاشرے میں جو خوشنما ہوتا ہے وہ عورتوں کی خوشنما میں ہے۔ عورتوں کو چاہیے با پردہ رکھے، اگر کبھی ضرورت پڑے، اگر کالج میں، اسکول میں اگر جا رہی ہے، حجاب کے ساتھ جائے۔ حجاب میں عورتوں کی عزت ہے، حجاب میں عورتوں کی نجات ہے، حجاب میں منہ کالے کرنے والوں کو، وہ اوباش لڑکوں کو اور اوباش ذہنیت کے لوگوں کو اور اوباش طرح کے عہدے داروں کو، یہ ان لوگوں کا ذہن میں جو کھٹک ہے، ان کھٹک کو، ان غلط رویے کو آج پورا نہیں ہونے دے رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عورتیں بے حجاب ہو جائے، عورتیں آئے، ان کو چہرے کو دیکھ کر انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بے شرم ہے، بے حیا لوگ ہیں۔ ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ حجاب ختم ہو جائے، اور ایسے لوگوں کا آج پورے ملک میں جو بے شرمی پھیلا رہے ہیں، جو پورے ملک میں انسان عورتوں کے ساتھ خاص طور پر جو چاہتے ہیں کہ انسان انسانیت کے ساتھ نہ رہے، جس طرح درندگی ہوتے ہیں، آپس میں جب چاہتے ہیں جب کسی سے مل لیتے ہیں، ویسے لوگوں کی جو نظریات ہے، اس نظریات کو ختم کرنے کے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرما دیا کہ اور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے سر پر حجاب لے لے۔ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ پورے کپڑا پہنیں گے، کپڑا پہننے کے بعد بھی آنکھ کے علاوہ چہرے کا کوئی بھی حصہ اسے کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ حجاب کا مطلب ہے۔ اب اگر لوگ ایسے اس طرح با پردہ جائیں گے، باحیا جائیں گے، تو جو اچھے لوگ ہوں گے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جو گندے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے، جن کی تربیت اچھی نہیں ہوتی ہے، جو اوباش طرح کے لوگ ہیں، جو آج ہندوستان میں چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے جو نظریات ہے، جو بے شرمی والے نظریات ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کرنے کا نظریات ہے، اس نظریات کو تھوپا جا رہا ہے۔ یہ جو ہندوستان میں، پورے ملک میں جو آج طرح طرح کے وبا، جو مصیبتیں آ رہی ہے،
वो बेशर्मी बेहयाई की वजह से ये लोग, इस वजह से आज चाहिए पूरे मुल्क के लोगों को संभल जाना चाहिए, हमें इंसाफ कायम करना चाहिए, अपनी माँ बहनों की इज्जत को बहाल करने के लिए तन मन धन की कोशिश करनी चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी है मदरसे के जो उलमा कराम है, इसी तरह जो भी जिस ओहदे पर रखते हैं, कॉलेज को हो या स्कूल को हो, उनके जिम्मेदार, उनके प्रिंसिपल को चाहिए कि आप औरतों को, तमाम के तमाम औरतों को पर्दा रखे, वहां आके बेशर्मी न फैलाए, क्योंकि इल्म और हुनर सीखने का मतलब यही है इंसान में अदब आए। ये जो चड्डी पहन करके घूमने वाली आदतें जो बना रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये इंसानियत इसको नहीं सिखाता। ये तो जानवरों का तरीका है, जो चाहते जब चाहे खोल करके चलना चाहे, जैसे मन करे वैसे करने लगे, ये गैरों का तरीका है। इस वजह से हमें इंसानियत के नाते हर शख्स की जिम्मेदारी बनती है माँ बहनों की हिफाजत करना, माँ बहनों को पर्दा में रखना हर शख्स चाहता है, सिवाय औबाश और नाकारा लोगों के और जो बेशरम लोग हैं, ऐसे लोगों के अलावा हर शख्स चाहता है कि उनके माँ बहनें इज्जत में रहे। और इस्लाम भी सबसे बढ़िया मजहब, सबसे आला मजहब जो इस्लाम है, इसमें और ज्यादा पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। अगर ना माने वो लोग जो बेहाई फैलाते हैं, जो लोग एक दूसरे के साथ नाइंसाफी करते हैं, ऐसे लोगों को सजा दी जाए ताकि पता चले एक औबाज, एक बेहया अगर इसको अगर सजा दे दी जाए तो तमाम के तमाम लोग, तमाम के तमाम इंसान बच जाएंगे। क्योंकि अगर किसी इंसान को कत्ल के बदले अगर कत्ल कर दिया जाता है, अगर फसाद फैलाने वाले को अगर जमीन में उसे सजा दी जाती है तो वो मुआशरा पाक साफ हो जाता है, किसी को फिर बेहयाई फैलाने की, नाइंसाफी करने की जुर्रत नहीं होती है। इस वजह से चाहिए जो बेहयाई फैला रहे हैं ऐसे लोगों को चुन चुन करके सजा दी जाए, और हुकूमत वाले और इसी तरह ताकत वाले, ओहदेदार वाले, उसे चाहिए कि तमाम के तमाम औरतों के साथ इंसाफ करे, उनको बापर्दा रखे, बेहयाई से बचाए, अपने घर के माहौल को दुरुस्त करे और पूरे मुआशरे के माहौल को, मुल्क के माहौल को दुरुस्त कीजिए। दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी माँ बहनों की इज्जत करने, उनको पर्दा में रखने की तौफीक अता फरमाए, और उनकी तालीम का बंदोबस्त और उनके बेहतरीन हुनर सिखाने का बंदोबस्त करना चाहिए, और अपने आप को खुद हुनर सीखे, नौजवान मर्दों को हुनर सिखाए, और इसी तरह जो भी मुआशरे में बुराइयां हैं उन बुराइयों को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला हमें इन कई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।